محترم ناظرین، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آئمہ ٹی وی دیکھنے والوں کی۔ اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے کراچی کی جانی پہچانی شخصیت جو ہیں ریورنڈ ڈاکٹر منیر پارس صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان سے ان کی خدمت اور ان کے سارے اس بلیسنگ کو جو خدا نے انہیں دی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ لیکن اس سے بیشتر کہ ہم یہ سب کچھ ان سے پوچھیں، ہم ایک دعا کریں گے، اور دعا کے بعد ہم جو ہے پھر ان سے آپ کے لیے جو ہے وہ بلیسنگ جو خدا نے ان کو دی ہے وہ ضرور سنیں گے۔ تو ہم دعا کریں گے۔ آسمانی جلالی ابدی باپ قادر مطلق، تیرا شکر کرتے ہیں، تو جو مہیب، تو جو فاتح ہے، تو جو عظیم ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو جگہ بجگہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو نے اپنے بندہ خدا ریورنڈ ڈاکٹر منیر پارس صاحب کو خدا اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے دنیا میں اے خدا، پورے ملک میں اے خدا تو نے استعمال کر رہا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خدا آج جو گفتگو ہو وہ ہمارے لیے اے خدا برکت کا باعث بنے، دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث بنے اے خدا، اور اس اے خدا آئمہ ٹیلی ویژن کے اے خدا کے لیے برکت کا سبب بنے اے خدا۔ سو تیری حضوری میں التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی فرما، مدد کر، اور یہ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جی پاسٹر منیر پارس صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ آئمہ ٹی وی چینل پر آپ آئے، اور کافی دنوں سے ہماری یہ کوشش رہی، ہم نے یہ خواہش کی کہ آپ کی خدمات کے بارے میں خدا نے جو آپ کو برکات دی ہیں ان کے بارے میں آپ کی زبانی سنیں۔ تو اس سے بیشتر کہ ہم ساری گفتگو جو ہے ناظرین کریں، اور وہ ساری بلیسنگ، ساری برکت کی باتیں ان سے سنیں، ہم سب سے پہلے ان کی زبانی جو ہے وہ سنیں گے کہ وہ جو ہے ان کا آبائی شہر یا گاؤں جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو جی پاسٹر منیر پارس صاحب، میں آپ سے یہ پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس شہر میں یا کس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے، آپ بتائیں گے ذرا۔ مسیح یسوع کے جلالی ابدی اور بابرکت نام میں آپ کو اور آئمہ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام پہنچے، اور میں شکر گزار ہوں آئمہ ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آ جاؤں اور ہم اس بارے میں گفتگو کر سکیں اور میں اپنی گواہی آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو جیسا آپ نے پوچھا کہ بیسکلی چونکہ کراچی میں رہنے والے تقریباً سارے لوگ جو ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پنجابی ہے۔ تو اس حساب سے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے، یعنی جو میری جائے پیدائش ہے وہ فیصل آباد وارث پورہ ہے۔ اچھا، ویری گڈ۔ تو فیصل آباد میں پیدا ہوئے ہم، اور پھر چھوٹی عمر میں تھے جب والدین نے کراچی میں مائیگریٹ کر لیا، اور اب بھی عرصہ ہے تقریباً 35 سال سے کراچی میں رہ رہے ہیں۔ گڈ۔ مثلا آپ کا جو آبائی شہر ہے وہ فیصل آباد ہے، اور آپ کا جو محلہ جسے کہتے ہیں وہ وارث پورہ ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات بتائی جی انہوں نے کہ کراچی میں موسٹلی جتنے خادم یہاں پر مقیم ہیں ان کا آبائی گھر جو ہے، شہر جو ہے وہ کراچی میں شاید کم ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا جی آپ کے یہ سن کر کہ آپ فیصل آباد شہر سے آپ بلانگ کرتے ہیں۔ تو دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم جو حاصل کی وہ آپ نے کہاں سے کی؟ چونکہ کہ آپ اس وقت آپ نے جو ہے وہ آپ نے ڈاکٹرین بھی کی ہے، تو یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ لوگوں کو، ناظرین کو پتہ چلے کہ جو تعلیم جو ہے وہ خدمت میں کس قدر ضروری ہے۔ جی چونکہ جب سے کراچی میں شفٹ ہوئے تو بچپن ہی میں ہم کورنگی کراچی کا علاقہ تھا وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ جی تو وہیں پر ابتدائی تعلیم ایک مقامی اسکول میں حاصل کی، اس کے بعد کراچی ہی سے کالج کیا، اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہاں سے کیا، کراچی یونیورسٹی سے۔ اور اس کے بعد جو اگر ریلیجن ایجوکیشن کی بات کروں میں، تو میری سیمنری جو ہے وہ فیتھ تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالہ سے میں نے کی، ویری گڈ، وہاں سے پی ٹی ایچ کیا، اور پھر ایم ڈی کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹریٹ بھی وہیں سے کی، ڈاکٹر آف مشنالوجی جو ہے وہیں سے میں نے کیا۔ ویری گڈ۔
اچھا، تو یہ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے کیا وہ بہت رچ تھا یا پور تھا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دشواریاں پیدا آئیں یا ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ نارملی جیسے ہمارے لوگ پاکستان میں ہیں، میرا بھی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کوئی اتنا ایلیٹ کلاس سے ہم تعلق نہیں رکھتے، بلکہ غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو میرے والد صاحب تھے وہ ایک چرچ میں باقاعدہ ایز اے ایلڈر خدمت کیا کرتے تھے. ویری گڈ. اور ماں باپ جو ہے ان کا یہ شوق تھا کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ سارے پڑھے لکھے، اور ان کی اس کوشش سے، ان کی محنت لگن سے، خدا کے فضل سے جو ہے میں نے اور میرے جو دوسرے بھائی انہوں نے تعلیم حاصل کی. لیکن فیملی طور پر اگر میں بات کروں تو ہمارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہ تو کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ فیملی سے میرا تعلق ہے. لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے جیسے کلام خدا میں لکھا کہ ہمیں بے نام خاندان میں سے ایک نام بخشا اور بورے میں سے اٹھا کر اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جی، آپ نے جیسے سنا کہ ریورنڈ ڈاکٹر منیر پارس صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو ہے ایک بورے میں سے اٹھا کر جو ہے اس نے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. تو آپ ریورنڈ صاحب بتانا چاہیں گے کہ جو ہے آپ نے ابھی حال ہی میں تھوڑے عرصے پہلے آپ نے جو ہے وہ گریجویشن کی ہے، تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ نے تھوڑے اتنی عمر کے بعد جو آپ نے گریجویشن کرنے کا آپ کے دل میں بات آئی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے اور اہم بھی ہے. اب بیسکلی ایک منسٹری کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے جب میں نے باقاعدہ طور پر ہم نے اس منسٹری کا آغاز کیا اپنی ماؤنٹ آلیو منسٹریز کا، تو میں گریجویٹ تو تھا اور خدا کے فضل سے اس حساب سے ببلیکلی بھی ایجوکیٹڈ ہوں. لیکن میری اپنی ایک سوچ یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں اپنے نام کے جلال کے لیے چنا ہے تو پھر ہمیں عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے اور ان کے لیول سے اونچا ہمارا لیول ہونا چاہیے. جی بالکل. اور میں پرسنل اس بات کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ صرف پاسٹر بننے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ مسیحی ہیں تو پھر آپ کو اپنا یہ معیار بنانا چاہیے کہ آپ سب کچھ کریں، جو بھی آپ کریں، آپ خدمت کریں، پاسٹر بنیں یا دنیا کے کوئی پروفیشن حاصل کریں، لیکن ایجوکیشن کو آپ پریفر کریں ضرور کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک اولین اس کی حیثیت ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے جب منسٹری کا آغاز کیا تو بی اے میں نے کیا ہوا تھا، ایم اے کے پیپر میں نے پہلے دیے تھے لیکن ایک پیپر کسی وجہ سے وہ رہ گیا تھا. لیکن پھر میرے ضمیر نے جو ہے مجھے اس بات کے لیے فورس کیا کہ میں جو اپنی وہ نامکمل تعلیم ہے اسے پورا کروں تاکہ جب میں یہ اپنے آپ کو متعارف کرواؤں کہ میں خدا کا خادم ہوں تو پھر اب یہ بھی میں بتا سکوں کہ میں کہاں تک آ کر خدا کا خادم بناؤں. یعنی میری ایجوکیشن میرا معیار نہیں ہے لیکن خدا کا خادم بن کر میری ایجوکیشن جو ہے یہ میرا معیار ہونا چاہیے. یہ میری اپنی ایک سوچ ہے. چونکہ آپ نے بی اے پہلے کیا ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے ایم اے کیا، یعنی آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ خادم کا جو تعلیمی معیار جو ہے وہ اس کا اپ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی منسٹری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر راہوں کو تجویز کر سکے. ناظرین، بڑی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ بغیر تعلیم کے آگے نہیں بڑھتی. اور مجھے بہت پیاری بات ان کی لگی کہ یہ ایک بڑا اہم ترین کام ہے خدمت کا، جو روحانی تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے. تو میں جناب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے جناب بی اے کے بعد ایم اے کیا اور آپ نے یہ تعلیمی معیار اس لیے کہ آپ اپنی منسٹری کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. تو اب میرا تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے جو وہ کب کیا، کون سے سن میں کیا؟ بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خدمت کی بلاہٹ ہے وہ، چونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خاندانی طور پر ہمارا کوئی پس منظر نہیں ہے، نہ میرے والد صاحب پادری صاحب تھے، نہ کوئی دادا خدمت میں تھے، لیکن خدا نے مجھے بلایا. یہ خدا کی بلاہٹ تھی اور خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا. تو خدمت کا آغاز جو تھا جب میں تقریباً 14-15 سال کا تھا تو خدا کے فضل سے خدا اس وقت جو ہے مجھے استعمال کرتا تھا اور مختلف چرچز میں جا کر کلام سنانے کی خدمت اور باقی خدمات انجام دیتا تھا. تو اس طرح مطلب ایک عرصے تک خدمت کرتے رہے.
لیکن جو باقاعدہ طور پر جب خدمت کرنے کے یعنی بغیر ٹائٹل کے بغیر ایلڈر ڈیکن کسی نام کے خدمت کر رہے تھے، لیکن جب اس بات کے لیے خدا نے راہیں کھولی کہ باقاعدہ طور پر پاسبانی خدمت کی جائے تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے باقاعدہ طور پر سیمنری کی جائے، اور وہ سیمنری جو ہے وہ 2006 میں میں نے باقاعدہ طور پر BTH کی، اور اسی سال میں جو ہے میں اوڈین ہوا، اور 2006 سے تو 2006 سے لے کر اب تک اس حساب سے پاسبانی خدمت کر رہا ہوں۔ واہ جی واہ۔ ناظرین آپ نے سنا کہ پادری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ان کے خاندان میں پہلے چشم و چراغ ہیں جو خدمت سے جن کا ریلیٹڈ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ 10-15 سال سے مجھے بڑا شوق تھا، اور پھر 2006 میں باقاعدہ انہوں نے اس کی ٹریننگ کی، اور 2006 سے چونکہ اب 2023 چل رہا ہے تو میکسیمم کوئی 17 سال اسی طرح جی رنو صاحب کو 17 ایز اے پاسبانی خدمت کرتے۔ تو آپ نے منسٹری جو ہے وہ کون سے سن میں جو ہے آپ نے رجسٹر کرائی، جس منسٹری کے آپ اس وقت فاؤنڈر چیئرمین ہیں؟ جی 2006 سے جو ہے ایک باقاعدہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایک منسٹری کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انتظامی اختلافات کی بنا پر ان سے الگ ہوئی، تو 2012 میں باقاعدہ طور پر ہم نے ماؤنٹ آلیو منسٹریز کے نام سے کراچی میں رجسٹر کی، اور تب سے لے کر اب تک خدا کے فضل سے اسی منسٹری کے پلیٹ فارم سے تھوڑا دھیرے دھیرے لیکن مسلسل چل رہا ہے۔ اچھا ویری گڈ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی 2012 سے جی ماؤنٹ آلیو منسٹریز جی۔ تو ناظرین آپ نے یہ بھی سنا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص پاسبانی خدمت میں آتے ہی وہ سب کچھ حاصل کر لے، یا وہ چرچ بنا لے، یا وہ کسی منسٹری کا چیئرمین ہو جائے۔ آپ نے ابھی ریورنڈ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی کہ 2006 میں انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور 2012 میں جا کر انہوں نے اپنی منسٹری کا جو ہے باقاعدہ آغاز کیا، جس کی اس وقت وہ ماؤنٹ آلیو منسٹری جو ہے اس کے وہ فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں۔ تو اس بات سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ، اور بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے ہاں جو ہے ہماری ہر ایک برکت کے لیے وقت ہے، ایسے ہی نا جی، اور خدا ہمیں وقت پر برکتیں دیتا ہے، بہت سارے برکت دیتا ہے۔ تو ریورنڈ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے آپ کے جو ہے وہ جو خدمت کا دائرہ باب ہے وہ شہر کراچی ہے یا پاکستان؟ جی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ خدا کے فضل سے کام ہماری خدمت کا تھوڑا سلو ہے لیکن چل رہا ہے۔ تو 2006 سے 2012 تک جو ہے وہ ایک الگ خدمتی پیریڈ تھا، لیکن 2012 سے باقاعدہ طور پر ایک چیئرمین کی حیثیت سے جب ذمہ داریاں سنبھالی تو اس کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا کہ جیسے عام لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ سب سے آسان کام جو ہے یہ خدمت کرنا، یہ منسٹری چلانا ہے، تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑی پریکٹیکلی خدمت ہے، اور اسے اگر آپ دیانتداری سے کرنا چاہیں گے تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ کے پاس جو آپ نے چرچ بھی بتائے، اور آپ کے پاس ظاہر ہے کہ اگر چرچ ہیں تو خدا بھی، تو میں یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے پاسٹر ہیں جو شہر کراچی میں پاکستان میں جو آپ کی منسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، خدا کے فضل سے وہ ایک شعر ہے نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات! تو خدا کے فضل و کرم سے اس وقت کراچی میں ہمارے 8 پاسبان ہیں، اور پنجاب میں 8 پاسبان ہیں، کراچی میں 6 مبشر ہیں، 2 مبشر جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں۔ تو اس طرح سے باقی لیڈرز ملا کر ایک اچھی تعداد کے ساتھ ہم پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں۔ آمین آمین۔ مور دین کتنے ہوں گے؟ کوئی 18-20 خادم تو آپ کے ساتھ ہوں گے ظاہر ہے؟ جی تقریباً 16 پاسٹرز ہیں، 16 پاسٹر اور 8 مبشر ہیں۔ بڑی بات ہے، 16-24 لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اس مسیح خدمت میں آپ کے اس کارواں میں شامل ہیں۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ ریورنڈ منیر وارث صاحب نے بتایا، خدا کے عظیم خادم ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے اس کارواں میں جو ہے کافی سارے
تقریباً 2 درجن لوگ ہیں، 24 لوگ ہیں جن میں ایلڈر، مبشر اور خدا کے عظیم خادم بھی موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے لیڈ کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو لیڈر جو ہے وہ ایک ہم ایمان ہو کر اور ایک ذہن رکھ کر چل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنی بڑی جو ٹیم ہے، آج کل تو بڑا یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ طرح طرح کے منسٹریوں کے پاس جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا، اس کو جوائن کر لو، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، اور ذہن میں صرف ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ تو کیا آپ اس ٹیم کی کوئی فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں یا سارے والنٹری کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی صاحب جو آپ نے پوچھی، کیونکہ اس وقت جو بالخصوص ملک پاکستان کا جو حال ہے یا یہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ پاسبان خادم بہت زیادہ ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی منسٹری یا چرچ کو جوائن کیا جائے جو انہیں فائنینشلی طور پر سپورٹ بھی کرے۔ تو میرا اپنا جو اس کے بارے میں ایک نظریہ ہے جو بائبل مقدس کے حساب سے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی خدمت کو پہچانیں۔ اگر تو خداوند کی طرف سے آپ کو بلاہٹ ہے جی اور وہ خدمت کی بلاہٹ ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ خدا نے آپ کو بلایا تو آپ پاسٹر بنیں گے تب بھی وہ خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی خدمت کو پہچانیں، جس خدمت کے لیے خدا نے آپ کو بلایا وہ خدمت کریں۔ وہ خدمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پاسٹر بنیں، اور وہ خدمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی پاسٹر کو سپورٹ کریں۔ ویری گڈ، وہ بھی بہت زبردست، یہ بھی ایک خدمت ہو سکتی ہے، کیونکہ انجیل کی بشارت اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو کچھ لوگ انجیل سنانے والے ہیں اور کچھ لوگ ان سنانے والوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ بہت زبردست بات۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کی خدمت کے لیے بلاٹ تو اپنی سب سے پہلے اپنی خدمت کو پہچانیں، اور پھر جو لوگ باقاعدہ طور پر پاسٹر بن چکے ہیں یا پاسٹر بننے کا سوچ رہے ہیں، میرا ان کو پرسنلی یہ مشورہ ہے کہ میں جب خدمت میں 2006 میں آیا تو میں باقاعدہ طور پر میرا تعلق چونکہ میڈیکل سے تھا اور پروفیشنلی میں ڈیوٹی بھی ساتھ میں کر رہا تھا۔ تو 2006 سے لے کر 2012 تک میں نے ڈیوٹی بھی ساتھ میں کی اور خدمت بھی ساتھ میں کی۔ لیکن 2012 میں جب میں نے اس بات کو سمجھا، کلام مقدس پر لکھا کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ تمہاری بابت خدا کی کیا مرضی ہے۔ تو جب میں نے اس بات کو معلوم کیا کہ اب ضرورت ہے کہ میں جاب چھوڑ کر فل ٹائم خدمت کروں، تو پھر میں نے باقاعدہ طور پر جاب کو چھوڑ دیا اور اب میں فل ٹائم خدمت کرتا ہوں۔ لیکن میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ خدمت میں آنے والے ہیں یا آپ خدمت کر رہے ہیں تو خدا کی مرضی کو جانیں، کیونکہ خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو فائنینشلی طور پر کمزور کر کے آپ سے خدمت لے۔ خدا آپ سے اس طرح بھی خدمت لے سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی آپ کا بزنس ہے تو آپ وہ کر کے بھی ساتھ میں خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں اور پھر خدمت کریں، تو پھر آپ اسی کے مطابق فالو کریں۔ لیکن یہ تجربے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر تو خدا نے آپ کو بلایا کہ آپ فل ٹائم خدمت کریں تو پھر خدا آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ویری گڈ۔ لیکن نوکری سمجھ کر کبھی خدمت کو نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پادری بن کر کہیں نوکری کر لیں اور وہاں سے آپ کو 10-20 ہزار کا تنخواہ مل جائے تو میرا مشورہ ہے کہ اس سے اچھا آپ نوکری کر لیں اور پھر پاسبانی خدمت الگ سے کر لیں، لیکن پاسبانی کو نوکری بنا کر نہ کریں۔ تو یعنی آپ کا جو بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بتائی، یہ بڑے سیکھنے کے لائق باتیں جو آپ نے بتائی کہ ایک تو یہ کہ خادم اپنی خدمت کو پہچانے، یہی نا؟ جی جی۔ اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے یا نوکر بن کے آتا ہے تو وہ خدمت نہیں کر سکتا، پھر وہ بہتر ہے کہ اس خدمت کو چھوڑ کر وہ نوکری کر۔ ایک بات آپ نے اور بتائی تھی کہ خدمتیں جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ طرح طرح کی ہیں۔ ایک خدمت یہ کہ خادم خدمت کرے اور ایک خدمت یہ بھی ہے کہ کوئی اس کی سپورٹ کرے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ سپورٹ کر رہے ہیں یا لوگ ان کو سپورٹ خود ہی کر رہے ہیں؟ جی اچھا، یہ بات کلام مقدس کے مطابق اگر ہم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل۔ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بھیجا تو ان سے کہا کہ نہ اپنے ساتھ جھولی لینا نہ بٹوا لینا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا، تاکید تھی کہ جب آپ خدا کی خدمت وفاداری سے کریں گے تو خدا آپ کی ضرورتیں خود پوری کرے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اگر تو آپ کی بلاہٹ خادم کی ہے
یہ سکھائی یہ بات کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. گڈ، ویری گڈ. اور دوسری بڑی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ پاسبان ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تو جو غلہ آپ کے سپرد کیا گیا ہے وہ غلہ جو ہے وہ آپ کی ضرورتیں وہ پوری کرے گا، اور یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اور اس لیے ہمیں اپنی توجہ نہ پیسے کی طرف رکھنی ہے نہ منسٹری کی طرف رکھنی ہے. اگر ہم پوری ایمانداری سے خدمت کریں گے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، تو وہ ہماری ضرورتیں کہاں سے خدا نے پوری کرنی ہے وہ خدا خود مہیا کرے گا. یعنی ناظرین آپ نے سنا کہ ریورنڈ ڈاکٹر منیر پارس صاحب جو ہے خدا نے انہیں بڑی برکت دے رکھی، انہوں نے اپنی بہت زبردست گواہی ہمیں دی ہے. اور ایک خاص بات پھر ہم نے ان کی باتوں میں سے سنی کہ خادم کو نہ اپنی سپورٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کسی اور بارے میں سوچنا چاہیے، بلکہ وہ اپنے غلہ کے بارے میں سوچے. اور یہ بائبل کی بات ہے کہ جہاں بیل جو ہے وہ جوتا جاتا ہے جس کھیت میں، وہیں سے وہ کھاتا ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے انہوں نے بتائی کہ خادم کو اگر وہ اپنے غلہ میں یعنی اپنی کلیسیا میں وہ خدمت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا، وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. اور ناظرین اس کے ساتھ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا 10ویں باب میں کہ میرا راست بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب ہم ایمان رکھ کے خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی منسٹری سے یا کسی انسان سے توقع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم خدا سے توقع کریں، اور خدا ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے، جس نے یہ کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو بہت اچھا لگا جی ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک جو لیڈر ہے اور بالخصوصاً جو چرچ لیڈر ان کے پاس بہت کم ٹائم بچتا ہے، کیونکہ کلیسیاؤں کو سنبھالنا، پھر لیڈران کو دیکھنا، در چرچز کو سنبھالنا، گھر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نہایت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے آج آئمہ ٹیلی ویژن کے لیے آپ نے ٹائم کو نکالا. آپ آئمہ ٹیلی ویژن چینل پر آپ آئے اور آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے باتیں بتائی، بڑا دل خوش ہوا ہے. اور کوئی میسیج دینا چاہیں گے آئمہ ٹی وی کو، آئمہ ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے؟ ہاں جی، میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ریورنڈ ابی نذر صاحب کے لیے اور آئمہ ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے جن کے توسط سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ میں ایک پاسبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بائبل ٹیچر بھی ہوں اور یہ بھی خدمت خدا نے مجھے دی ہے، تو اس حساب سے جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ اس بات کی طرف ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک بات پہلے سے بیان کیا کہ ایجوکیشن جو ہے اس وقت ہماری قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ نوجوان ہیں یا آپ کسی پروفیشن میں ہیں یا آپ خادم ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ موجود ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بغیر ایجوکیشن کے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس قوم کے درمیان میں رہتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں اپنے معیار کو نہیں بنا سکتے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے معیار کے مطابق تعلیم حاصل کریں، اور اگر ممکن ہو سکتا ہے تو اپنی ساری چیزوں سے بڑھ کر اپنے بچوں کو جو ہے ایجوکیشن کی طرف لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہماری ترقی کا ایک راز ہے کہ ہماری قوم اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اس ملک میں اور دنیا میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. شکریہ جی. ناظرین، آپ نے خوبصورت میسیج ریورنڈ ڈاکٹر منیر پارس صاحب کا سنا کہ ہمیں ایجوکیشن پر جو ہے زور دینا چاہیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشنس کے لیے تیار کرنا چاہیے، ایجوکیشن انہیں دلوانی چاہیے اچھے سے اچھے اسکول میں، کالج میں، اور اس سے بڑھ کر کے مسیحی تعلیم جو ہے یہ ایک ہماری ریڑھ کی ہڈی، جو مسیحی تعلیم ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے. تو میں ریورنڈ ڈاکٹر منیر پارس صاحب آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، اور ویورس آپ سے بھی کہ آپ اس میسیج کو ضرور سنیے گا، ان باتوں کو جو ہمیں آج بابرکت معلوم ہوئی ہے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو خدمت میں لے کر آتا ہے اور کس طرح وہ استعمال کرتا ہے، اور کب وہ برکت دیتا ہے اور کب وہ اپنی برکت کے اینگلز کو چینج کرتا ہے. تو ہم نے یہ سنا کہ خدا نے انہیں 2000 جو ہے وہ 6 میں اپنی خدمت کا ایک باقاعدہ توڑا دے دیا،
2012 میں انہیں ایک منسٹری دے دی اور خدا نے انہیں اس وقت جو ہے کافی چرچز پورے پاکستان میں دے دیے، خدام دے دیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایمان کی خدمت ہے، بڑی زبردست ایمان کی خدمت ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی کوئی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری وہ سپورٹ نہیں، وہ یہاں سے خدمت کرتے ہیں۔ تو تمام دیکھنے والے ناظرین، خدام، کلیسیائیں جو ہے وہ اس میسج کو ضرور دیکھیے گا، اس سے برکت پائیں، اور گاڈ بلیس یو پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو آئمہ ٹیلی ویژن، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ ہم دعا کریں۔ قادر مطلق زندہ آسمانی جلالی ابدی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں سارے وقت کے لیے، اور خداوند آج تیرے خادم کی سارے ان باتوں کے لیے جو میرے لیے خداوند انکرج کی ہیں، تسلی کی ہے اور تقویت کی ہے، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اپنے خادم کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر، برکت دے، تیرا خادم جہاں جہاں جائے تیرے جلال، تیری قدرت کی باتوں کو ظاہر کرے۔ میں ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ٹیم کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ میں ٹیلی ویژن کو واچ کرنے کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، دیکھنے والوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین۔